بچپن ہی میں لڑکپن کے زمانے میں آپ ایک سفر پہ آپ گئے ہوئے تھے، وہاں پر ایک راہب ملا، مونک ملا، بحیرہ اس کا نام آتا ہے. آپ شام کی طرف بصرہ کی طرف گئے تھے اپنے چچا کے ساتھ. تو بحیرہ راہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، حالانکہ ابھی آپ لڑکے ہی تھے، اور اس نے آپ کے رشتہ داروں کو جو آپ کے ساتھ وہاں پر تھے ان کو ہدایت دی تھی کہ اس بچے کو یہودیوں کے شر سے بچانا. اسی طرح جب آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، وحی آپ پر نازل ہوئی، تو ختیجہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. وہ انجیل کے اور تورات کے بڑے عالم تھے. انہوں نے تو فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور کہا کہ ہاں، ان کے پاس تو وہی ناموس، وہی فرشتہ آیا ہے جو کہ پہلے نبیوں کے پاس آتا رہا. اسی طرح جب مکے میں حالات تنگ ہو گئے اور مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے، تو حبشہ کا بادشاہ نجاشی کرسچن تھا، انجیل کا پڑھنے والا تھا. اس نے بہترین سلوک کیا مسلمانوں کے ساتھ اور بعد میں اس نے اسلام قبول کیا. تو یہاں پر کہا گیا کہ دیکھو، ثبوت تو موجود ہے، جو اللہ بتا رہا ہے وہ بالکل درست ہے، اور علم والے جن کے اندر خود غرضی نہیں ہے، انا نہیں ہے، وہ پہچانتے ہیں کہ ہاں یہ حق ہے. اور مسلمانوں کے بھی قدم یہاں جمائے جا رہے ہیں کہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، کوئی قرآن پر کتنے بھی اعتراضات کرے، قرآن کو کتنا بھی کرٹیسائز کرے، تم کبھی شک میں مت پڑھنا، تم شک میں مت پڑھنا. شک میں انسان کب پڑتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں کام کرنے والی بیچاری غریب ان پڑھ ماسی ہے، اور وہ آ کر آپ سے کہتی کہ باجی کیا لکھا ہے قرآن کے اندر کہ یہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. آپ کہیں گے چلو چلو کام کرو اپنا، آپ اہمیت نہیں دیں گی. یا وہ کہے آپ سے کہ باجی کیا پتہ نہیں لکھا ہے قرآن کے اندر، آپ اہمیت دیں گی؟ آپ کہیں گے بیچاری ان پڑھ جاہل، اس کو کیا پتہ. شک کب آتا ہے؟ جب اعتراض پڑھے لکھے پیسے والے پوزیشن والے لوگوں کی طرف سے آتا ہے. جب عقل والے اور اقتدار والے اور دیکھنے میں بڑی اچھی شخصیتوں والے جب بڑی بڑی شاندار مجلسوں محفلوں میں بیٹھ کر قرآن پر اعتراضات کرتے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ اس موقع پر انسان کے دل میں شک آئے. کوئی کہے کہ واہ بھئی یہ تو دیکھیں نا، یہ تو فلاں فورن یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، اتنے ایجوکیٹڈ ہیں، اتنے پڑھے لکھے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں تب یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے نا. یہ پرابلم ہوتا ہے. تو قدم جما دیے کہ کوئی پی ایچ ڈی اسکالر، کوئی نوبل پرائز ونر، کوئی بلینئر بھی اگر قرآن پر اعتراض کرتا ہے، چاہے مثال کے طور پہ ہم کہیں کوئی بل گیٹس بھی ہو جائے، اسٹیفن ہاکنگز بھی ہو جائے، کوئی قرآن پر اعتراض کرے، ہم سے کہا گیا فلا تکونن من الممترین، ہرگز مت ہونا تم شک کرنے والوں میں. یہ تو مخلوق ہے، خالق کے کلام پر یہ اعتراض کریں. آج آپ ان بڑے بڑے سائنسدانوں کے سامنے بیٹھ کر اگر آئنسٹائن پر اعتراض کریں تو یہ آپ پر ہنسیں، کہیں کہ چلو چلو عقل تو ہے نہیں، تم کیا سمجھو آئنسٹائن نے کیا کہا تھا. لیکن یہاں تو مخلوق کی وہ عزت ہے، اور خالق کے احکامات کا مذاق اڑانے کی کھلی اجازت ہے ان کو. خالق کے احکامات پر اعتراض کرنے کی کھلی اجازت. مخلوق کی عقل پر کوئی سوال کرے تو بے وقوف سمجھا جائے، اور خالق کی حکمت پر جو اعتراض کرے وہ بڑا ہی براڈ مائنڈڈ اور عقل مند سمجھا جائے. تو عجیب پیراڈاکس ہے نا، عجیب ہی کنفیوژن کا شکار ہو گئے ہیں انسان. تو ہم سے کہا گیا کہ ہرگز تم شک میں مت آنا، ہرگز تم شک مت کرنا اس قرآن پر. اور یہی بات آگے فرمائی، آیت نمبر 100 تک ہم کریں گے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ہرگز ان لوگوں میں شامل مت ہونا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، ورنہ خود نقصان اٹھانے والوں میں تم شامل ہو جاؤ گے. حقیقت ہے کہ جب شک آتا ہے تبھی تو انسان پھر اس کو عمل سے یا قول سے جھٹلاتا ہے. تو کفر کا پہلا درجہ شک ہے، کفر کی اور نقصان کی پہلی سیڑھی تو شک ہے. شک جب آ جاتا ہے اس کے بعد پھر سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں.
اور جو شک کرے گا یا قرآن کو جھٹلائے گا وہ اللہ کا کیا بگاڑے گا؟ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، خود ہوگا نقصان اٹھانے والوں میں. تب یہ سوچیں اس سارے مضمون کو پڑھ کے، اور پھر اس کانٹیکسٹ میں آپ جائیے جہاں کہ یہ اس زمانے میں آپ جائیے جب کہ یہ آیات نازل ہوئی تھیں، تو سوچئے کہ کتنا پریشر ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ تم اس قرآن کے اندر تبدیلی کرو. سورہ یونس میں پہلے بھی ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہ اصرار کر رہے تھے کہ قرآن میں تبدیلی کرو یا دوسرا قرآن لاؤ. ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ. تو وہ ہر طرح کے، ہر قسم کے وہ حربے استعمال کر رہے تھے کہ کسی طرح مسلمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آئیں، اینسیسٹرل ریلیجن، اینسیسٹرل ویز اینڈ مینز کی طرف لوٹ آئیں، ان کے طور طریقوں کی طرف آ جائیں. تو لہٰذا یہاں کہہ دیا گیا کہ نہیں، آپ ہرگز بھی شک میں نہ پڑیں. ایک اور طریقہ کیا تھا جو حالات وہاں کے تھے کہ پریشر تو تھا ہی، والدین جوان اولاد کی مار پٹائی کر رہے تھے اگر وہ دین پر آ گئے تھے تو، اور جو غلام تھے ان کے مالک ان کی مار پٹائی کر رہے تھے. بلال کی پٹائی ہو رہی تھی، عثمان رضی اللہ عنہ کی پٹائی ہو رہی تھی ان کے مالکوں یا رشتہ داروں کی طرف سے کہ تم کیوں اپنا دین چھوڑ رہے ہو. آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے کہ جو پٹائی کر رہا ہو یا جو ظلم ڈھا رہا ہو ایمان والوں پر، اس کو پیرالسس ہو جائے، فالج ہو جائے، یا کم از کم اس کا مال تو برباد ہو جائے. یہ بھی نہیں ہو رہا تھا. آزمائش اور سخت کس طرح سے ہو گئی تھی کہ جو ظلم ڈھا رہے تھے، جو شرک کر رہے تھے، جو اللہ کی کھلم کھلا نافرمانیاں کر رہے تھے، ان کی تو اولاد میں اور ان کے تو مال میں خوب برکت تھی. اور جو ایک اللہ کو پوجنے والے تھے ان کا مال جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا، اولاد تھی وہ بھی مر گئی تھی. مثال کے طور پہ ولید بن مغیرہ، پکا مشرک، اللہ کا نافرمان، اس کے تو خوب سارے بیٹے تھے، بنی نہ شہودا، ایسے بیٹے جو اس کے سامنے حاضر رہتے تھے، نہ صرف اس کے ساتھ رہتے تھے بلکہ بڑے فرما بردار تھے، ویری اوبیڈینٹ. اس کے برعکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو بھی بیٹے دیے لیکن ان کا انتقال ہو گیا. ابو لہب، اللہ کا دشمن، اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ برباد ہو گیا. وہ ابو لہب، اس کے پاس خوب پیسہ تھا، بڑی اس کی عزت تھی مکے کے معاشرے میں. اس کے مقابلے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ، اسلام کے آنے سے پہلے تو ابو لہب کا ابو بکر کا ایک ہی مقام تھا. اسلام کے آنے کے بعد ابو بکر اسلام لے آئے، ابو لہب مشرک رہ گیا. کیا ہوا؟ ابو لہب کے مال پہ کوئی فرق نہ پڑا، بڑھتا ہی چلا گیا، جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو بھی پیسہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. انہوں نے تو پیسہ خرچ کر کر کے اور مسلمانوں کو آزاد کروایا جو کسی کی غلامی میں تھے. اسلام سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام یہ تھا کہ وہ خون بہا کے اور دیت کے فیصلے کیا کرتے تھے، بلڈ منی کا ڈیسیشن کیا کرتے تھے، کس کا کتنا کمپنسیشن ہونا چاہیے. اور آپ سوچیے قبائلی زندگیوں میں، ٹرائبل سسٹمز کے اندر یہ کتنا نازک، کتنا حساس، کتنا سینسیٹیو معاملہ ہوا کرتا ہوگا. اتنی اعلیٰ پوزیشن تھی، اتنے اعلیٰ عہدے پر تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ. اسلام لانے کے بعد، توحید کا اقرار کرنے کے بعد یہ ان کی بے عزتی ہوئی کہ ایک دفعہ لوگوں نے ان کو اتنا مارا کہ ان کو مردہ سمجھ کر چھوڑا. ان کی بیٹی اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم ابا کے جس بال کو ہاتھ لگاتے تھے وہ ہمارے ہاتھ کے ساتھ نکلا چلا آتا تھا، اتنا لوگوں نے ان کو مارا تھا. تو آپ سوچئے کہ پھر کیا پتا کوئی کمزور ایمان والا شک میں پڑ گیا ہو کہ یہ کیسا دین ہے کہ جس کو قبول کرنے کی وجہ سے ہم پہ اتنی مشکلات پڑ رہی ہیں. تو کہا گیا دیکھو یہ سب آزمائشیں ہیں، تم شک میں مت پڑنا. تم دنیا کے ظاہری حالات کو دیکھ کر، ظاہری نعمتوں یا ظاہری مشکلات کو دیکھ کر تم کسی شک میں مت پڑنا کہ تعلیم درست ہے یا نہیں. اب اسی صورتحال کو اگر آپ آج لے کر آئیں تو یوں سمجھیں کہ مثال کے طور پہ ایک خاندان ہے، اس میں کسی پیر کو وہ مشکل کشا، حاجت روا مانتے ہیں اور اس پیر صاحب کے لیے وہ نظر نیاز کرتے ہیں یا مزاروں پر جاتے ہیں.
اب اس خاندان میں سے کچھ لوگوں کو قرآن کی دعوت سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے, کیا کیا انہوں نے یہ سارے کام چھوڑ دیے جو شرکیہ کام تھے. وہ کسی پیر کو وسیلہ نہیں بناتے, مزاروں پہ جا کے دعائیں نہیں مانگتے, نظر نیاز نہیں کرتے. یعنی کہ حق آ گیا کچھ کی زندگی میں. اب کیا ہوا, جب انہوں نے حق کو اپنا لیا تو بعد میں کاروبار میں بھی ہو سکتا ہے گھاٹا ہو جائے ان کو, یا بیٹوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے, یا کسی بیٹی کی طلاق ہو جائے. تو بتائیں لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے نحوست آ گئی تمہارے گھر میں, تم نے پیر صاحب کو ناراض کر دیا, یہ کہیں گے. جب ایسا ہو آپ سوچیں فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آپ کی بیٹیوں کو طلاق دلوائی اسی نے, ابو لہب نے. آپ کے بیٹوں کا انتقال ہوا, آپ نے دین چھوڑ دیا, نعوذ باللہ. چھوڑا؟ نہیں چھوڑا. تو اس کا تعلق کسی چیز سے, دنیاوی حالات سے نہیں ہے, بلکہ یہ تو چیزیں آتی ہیں اور جاتی ہیں آزمائشوں کے طور پہ. لیکن مثال سے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ پھر خاندان والوں کا ری ایکشن کیا ہوگا. وہ کہیں گے دیکھا اگر یہ حق پر ہوتے تو اتنی مشکلات تھوڑی پڑتی ان کے اوپر. اور ہو سکتا ہے کہ انسان خود شک میں پڑ جائے کہ واقعی اگر ہم حق پر ہوتے تو ہم پہ تو یہ مصیبتیں نہ آ رہی ہوتی. تو اسی پس منظر کو سامنے رکھیں کہ یہاں قدم جمائے گئے ہیں مسلمانوں کے کہ تم دیکھو دنیا کے ظاہری حالات سے متاثر ہو کر تم قرآن کی طرف سے شک میں مت پڑ جانا کہ ہم جو یہ عمل کر رہے ہیں یہ عمل درست ہے بھی یا نہیں. تو یہاں تو بتا دیا گیا کہ اصل میں تو فائدہ ایمان والوں ہی کا ہے, وہ شک میں کبھی نہ پڑے, الٹیمیٹلی فائدہ کامیابی انہی کو ملے گی. فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون, حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر آپ کے رب کا قول راست آ گیا ہے ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے, وہ نہیں مانیں گے. تو اللہ نے بھی ان کی رسی دراز کر دی ہے, اللہ بھی ان کو یہیں دنیا ہی میں دے رہا ہے سب کچھ. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ, کوئی بھی نشانی ان کے سامنے آ جائے وہ نہ مانیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں, فرعون کی طرح. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ. پھر کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دے کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا؟ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے ان پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور ان کو ایک مدت تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا تھا. بات یہاں پر کی جا رہی ہے یونس علیہ السلام کی قوم کی. یونس علیہ السلام کا قصہ سورہ انبیاء میں, سورہ صافات میں اور سورہ قلم میں آیا ہے. ان کا زمانہ 860 سے لے کر 784 قبل مسیح بتایا جاتا ہے, 860 to 784 BC. یونس علیہ السلام بابل اور ننوا, بیبیلون اور ننوا کی بستیوں کی طرف بھیجے گئے تھے. یونس علیہ السلام اپنی قوم میں موجود رہے, ان کو نصیحت کرتے رہے, لوگوں نے بات نہ مانی. تو یونس علیہ السلام نے ان کو اطلاع دے دی کہ دیکھو اب 3 دن کے بعد عذاب آنے والا ہے. اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا یونس علیہ السلام کو کہ آپ اپنی قوم کو بتا دیں کہ 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا. اب یہ اطلاع دے کر یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. کہنے کو عام انسان کے لیے معمولی بات ہے, لیکن چونکہ رسول کا مقام بہت اعلیٰ ہوتا ہے تو اس معمولی سی غلط فہمی, اس معمولی سی خطا پر بھی یونس علیہ السلام کی پکڑ ہوئی. غلط فہمی ان کو یہ ہوئی کہ چونکہ قوم پہ عذاب آنے ہی والا ہے لہٰذا یہاں سے مجھ کو جانے کی اجازت ہے. حالانکہ اللہ کی طرف سے اب تک ایکسپلیسٹ پرمیشن نہیں آئی تھی, واضح اجازت نہیں آئی تھی کہ ہاں اب آپ جا سکتے ہیں. تو چونکہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تو ان کا یہ ڈیبٹ یوں سمجھیں کہ قوم کا کریڈٹ ہو گیا اور قوم کو ایک نئی فریش لیز آف لائف مل گئی.
جو انجانے میں خطا ہوئی یونس علیہ السلام سے، ان کی خطا سے قوم کو فائدہ ہو گیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب عذاب کے آثار نمایاں ہونے لگے تو ساری قوم نکل آئی میدانوں میں روتی ہوئی، اور انہوں نے سب نے اللہ سے اجتماعی توبہ کی، اور جب انہوں نے اجتماعی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ تو یہ بھی بڑی چیز ہے کہ جب کسی قوم پر آزمائشیں اور مصیبتیں پڑ رہی ہوں اور وہ قوم اللہ کی طرف رجوع کرے، یہ بھی اس کی خوش قسمتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ بھی کم ہی کو نصیب ہوتی ہے نا چیز۔ قوم یونس والا عمل کم ہی اقوام کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پر انسینٹیو دیا ہے، ترغیب دلائی ہے کہ کیوں نہ جب لوگوں پر مشکلات آئیں تو کسی بستی کے رہنے والوں نے کیوں نہ یونس علیہ السلام کی قوم کا سا رویہ اختیار کیا، اور وہ بھی سب اجتماعی توبہ کر لیں۔ اگر وہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان سے مشکلات کو، مصیبتوں کو دور فرما دے، جیسے کہ قوم یونس کے ساتھ کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مشکلوں کے وقت اور آزمائشوں کے وقت اجتماعی توبہ اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو یا دنیاوی مشکلات کو دور کرنے کا سبب بنتی ہے۔ کیا طریقہ ہوگا آج کل اجتماعی توبہ کا؟ طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میدان میں نکل کے لوگ جائیں، ٹھیک ہے، یا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ ٹی وی پر اس طرح سے اناؤنسمنٹس ہوں، یا اخباروں کے اندر جہاں اتنے بڑے بڑے ایڈز آتے ہیں وہاں کمپنیز والے اپنا ایڈ دیں، اللہ سے مغفرت مانگیں کہ اللہ ہم سب تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ آپ نے کوئی ایسا ایڈ دیکھا؟ نہیں دیکھا نا۔ جیسے کہ زلزلہ آیا تھا پاکستان میں، اگر ہم سب پاکستانی اجتماعی توبہ کر لیتے، ہم نے نہیں کی، ہم نے کہا سو واٹ، زلزلے تو آتے ہی رہتے ہیں، یہ تو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں۔ ٹھیک ہے، ہیں نیچرل ڈیزاسٹرز، لیکن عبرت تو پکڑنی چاہیے نا۔ ہم کوئی اس کے اوپر سٹیمپ نہیں لگا رہے کہ اللہ کا عذاب تھا یا اللہ کا عذاب نہیں تھا، وہ اللہ خود بہتر جانتا ہے کیا تھا، لیکن تباہی تو ہوئی نا، بربادی تو بہت ہوئی، جانیں تو بہت گئیں۔ اس موقع پہ اگر اجتماعی توبہ کر لی جاتی بہت فائدہ دیتی۔ آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اگر تیرے رب کی مرضی یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن اور فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آتے، پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ دل تو یہی چاہتا ہے نا کہ دوسروں کو مجبور کر دیا جائے ایمان لانے پر، ان کو فورسفلی لے جا کر ان سے توبہ کروا لی جائے، لیکن نہیں، اللہ کو فورس نہیں استعمال کرنا۔ اگر اللہ قوت اور طاقت کے بلبوتے پر لوگوں کو ایمان والا بنانا چاہتا تو کوئی تھا جو نہ بنتا؟ جب یہ پہاڑ اور یہ سیارے اور یہ ستارے اللہ کے فرما بردار مسلم ہیں تو یہ پتنگے جیسا، ذرے جیسا انسان، اس کی کیا حیثیت؟ اللہ تو جھکا سکتا ہے سب کو، لیکن اللہ جھکانا نہیں چاہتا۔ اللہ چاہتا یہ جھکیں، خود اپنی مرضی سے، بائی چوائس یہ کام کریں۔ آگے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتی، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ زبردست بات ہے جو فرمائی گئی ہے کہ وہ لوگ جن کو ہدایت بیماری لگنے لگے، جو قرآن کو ایسے اوائڈ کریں اور ایسے قرآن سے بھاگیں جیسے کہ انسان گندگی سے، بیماری سے بھاگتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اللہ پکڑ پکڑ کے زبردستی ان کو قرآن کی طرف لے کر آئے؟ آپ کھانا پکائیں، آپ میز سجائیں، اس میں سے بے انتہا اچھی خوشبوئیں آ رہی ہوں، خوبصورتی کے ساتھ صحت مند ہیلدی فوڈ میز پر سجا ہو، تازہ صحت دینے والا، اور مہمان آ کر نفرت سے منہ موڑ کر چلے جائیں، ہم کس کو پکڑ پکڑ کے لائیں گے؟ کہیں گے نہیں کھاتے نہ کھاؤ، مرضی ہے۔ اللہ نے بہترین غذا فراہم فرما دی روح کے لیے، اللہ نے ہدایت دے دی۔ اب جو نفرت سے منہ موڑ موڑ کر جاتے ہیں، یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ زبردستی ان کو لے کر آئے اتنی اعلیٰ چیز کی طرف۔ یہ ناقدری کرتے ہیں تو کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ مدثر میں فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ تو نصیحت سے منہ موڑنے والے ہو گئے ہیں۔ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ
فرت من قسورہ، یہ تو ایسے ہیں جیسے کہ جنگلی گدھے ہوں جو شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں. تو یہ دوڑ رہے ہیں، بدک رہے ہیں قرآن سے، تو ٹھیک ہے، اللہ نہیں زبردستی ان کو ہدایت دے گا. ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ گدھا کیا جانے زعفران کی قدر. بات یہی ہے، کم عقل ہیں، عقل نہیں ہے ان کے اندر واقعی، یہ کیا جانے قرآن کی قدر. آیت نمبر 101، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہات آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں. اوپر بھی ہم نے عقل کا ذکر پڑھا کہ جو عقل استعمال نہیں کرتے، صحیح طرح سے آبزرو نہیں کرتے، کمپریہنڈ نہیں کرتے، وہ اللہ کی عظمت کو پہچان بھی نہیں پاتے. تو پھر کہا گیا کہ دیکھو تم آنکھیں کھول کے آبزرو کرو، مشاہدہ کرو آسمانوں کا اور زمین کا، تم کو اللہ کا ثبوت نظر آئے گا. لیکن جس کو ایمان لانا ہی نہیں، جس نے یہ فیصلہ ہی کر لیا کہ ماننا نہیں، تو نشانیاں، تنبیہات، وارننگز اس کو جگاتی نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ عبرت اسی کے اندر پیدا ہوتی ہے جس میں ایمان ہو. اگر ایمان نہیں ہے، یہ مختلف نشانیاں انسان کو اللہ کے قریب لے کر نہیں جاتی، اللہ سے قریب نہیں کرتی. جن کے اندر سے خوف نکل گیا ہے اللہ کا، وہ کوئی سائنس دیکھ کر کچھ بھی نہیں سیکھتے. تو ان کا انجام پھر بتا دیا گیا، ایک وارننگ دے دی گئی ہے. فرمایا آیت 102، فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ پھر وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں. ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. یعنی کہ ماننے والوں کے رویے میں اور نہ ماننے والوں کے رویے میں بہت فرق ہوتا ہے. دنیا میں بھی ان کے رویوں میں فرق ہوتا ہے اور آخرت میں ان کے انجام میں بھی فرق ہوگا. مثال کے طور پہ جو آیات کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں، اسی آیت کو آپ لے لیں جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی جان ایمان نہیں لا سکتی اللہ کی اجازت کے بغیر. اب یہ آیت ہے، ایمان والا بھی اس کو پڑھے گا اور جو ایمان نہیں رکھتا ہو سکتا ہے وہ بھی اس کو پڑھے. جو ایمان رکھتا ہے یہ آیت پڑھ کے اس کا تو دل ڈر جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے گا کہ اللہ مجھ کو تو نجات پانے والوں میں شامل فرما، اللہ مجھ کو مومن بنا دے. اور جس کو ایمان نہیں لانا، جو ایمان نہیں رکھتا، یہ آیت اس کے لیے فتنہ بن جائے گی. وہ اسی آیت کو کوٹ کر کے کہے گا کہ اللہ ہی نہیں چاہتا کہ میں ایمان لاؤں، اللہ کی پرمیشن ہے ہی نہیں میرے لیے، اللہ کی اجازت ہی نہیں میرے لیے کہ میں ایمان لاؤں، تو پھر میں کیسے ایمان لا سکتا ہوں. تو وہ تو بلیم اٹھا کر ڈال دیتا ہے اللہ کے اوپر. جیسے کہ شیطان نے کہا تھا نا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اللہ جیسے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اپنی گمراہی کا، اپنی غلطی کا الزام اس نے اللہ کے سر پہ ڈال دیا، اس لیے کہ جس کے اندر انا ہوتی ہے، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. جس کے اندر انا کا پرابلم ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنی غلطی کا اقرار نہیں کر سکتے، ایڈمٹ نہیں کر سکتے کہ میرا پرابلم ہے. کہتے نہیں میں تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، قصور تو فلاں کا ہے، قصور کسی اور کا ہے. تو یہ بھی ہم اپنے معاشرے میں اس طرح کی باتیں سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہی تو کہتا ہے کہ جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اب ہم کیا کریں؟ اللہ نے چاہا ہی نہیں میرے لیے کہ مجھے ہدایت ملے، میرا کیا قصور؟ سوال پوچھنے کا یہ ہے کہ یہاں جو اللہ کی اجازت کی بات کی گئی ہے، کسی نے یہ دیکھا ہے لکھا ہوا کہ اللہ نے کس کو اجازت دی ہے اور اللہ نے کس کو اجازت نہیں دی کہ وہ ایمان لائے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہاں ہم نے دیکھ لیا ہے وہ. تو پھر انہوں نے کیسے کہا کہ اللہ نے میرے لیے اجازت نہیں دی؟ اللہ اس کے لیے اجازت دیتا ہے جو کہ خود ایمان لانا چاہے.
ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں. اور جو اللہ کی صفات کا علم ہمیں ہے، اس سے اتنی بات تو واضح ہو گئی ہے، کلیئر ہو گئی ہے کہ اللہ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے پاک ہے. یہ ہو نہیں سکتا کوئی شخص بے چین ہو ایمان لانے کے لیے، بے چین ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ اس کا راستہ روک دے کہ نہیں، میں نہیں اس کو ایمان لانے دوں گا، میں نہیں اجازت دوں گا کہ یہ ایمان لائے. ایسا کوئی طریقہ مناسب ہے؟ ایک شاگرد ہے جو کہ بہترین پڑھنا چاہتا ہے، وہ کیسا استاد ہوگا جو اس کو پڑھنے نہ دے؟ ہم کہیں گے متعصب ہے، پریجوڈسڈ ہے. تو اللہ متعصب نہیں ہے، اللہ پریجوڈسڈ نہیں ہے. ہو نہیں سکتا کہ کوئی کوشش کر رہا ہے، کوئی چاہ رہا ہے ایمان لانا، اس کی نیت ہے، ارادہ ہے، اور اللہ اس کو روک دے. نہیں ہو سکتا. تو اصل ذمہ داری کس کی ہے ایمان لانے یا نہ لانے کی؟ اپنی. وی شولڈر آر اون ریسپانسبلٹی. ہماری ذمہ داری اپنی ہے، ہم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. ایمان وہ چیز ہے ہی نہیں کہ جو کسی کے اوپر انڈیل دی جائے. یو کین ناٹ شو اٹ ڈاؤن اینی باڈیز تھروٹ. آپ کسی کو پکڑ کر نہیں کہہ سکتے کہ ایمان لاؤ، یہ کر نہیں سکتے. جو اندر سے دل کھولتا ہے، جو گنجائش اپنے اندر بناتا ہے، وہی ایمان کو قبول کرتا ہے. تو بتا دیا کہ ٹھیک ہے، تم اگر آیات سے ایمان نہیں لا رہے تو عذاب کا انتظار کرو. یہ انسان کے پاس چوائس ہے، یا قرآن پڑھ کر اپنا انجام درست کر لے، یا یہ ہے کہ پھر وہ عذاب کا انتظار کرے تب ایمان لائے. تو ایمان لانے کے دو ذرائع ہیں، ایک اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لانا، اور ایک اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا. مومن اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لے آتا ہے. کافر، فرعون جیسا کافر، اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے. اور عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا فائدے مند نہیں ہوتا. وہی فرمایا کہ ٹھیک ہے، کرو انتظار، آ جائے گا اللہ کا عذاب. میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو. نجات کون پائے گا اس کے بارے میں فرمایا آیت 103، ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین. پھر جب ایسا وقت آ جاتا ہے، مراد ہے کہ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں. ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچائیں. اور یہ آخرت میں بچ جانا، آخرت کی فلاح، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. آگے فرمایا رکوع نمبر 11 آیت نمبر 104 سے 109، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین. اے لوگو، اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو، میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی اللہ کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاؤں. دو ٹوک بات کہہ دی گئی کہ اگر کافروں کو، مشرکوں کو کسی قسم کی نرمی کی یا کمپرومائز کی امید ہے، مصالحت کی امید اگر ہے، تو ان کی یہ امید بھی ختم کر دی جائے. کہہ دیا جائے کہ میں ہرگز اپنے عمل سے ہٹنے والا نہیں ہوں. تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو کرو، میں اپنے ہی عمل پر قائم ہوں. اور میں کیوں نہ آخر اس رب کی عبادت کروں جو تم کو موت دے گا. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا، جو مجھے موت دے گا. تو بات یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو اللہ کو مانتا ہے اسی پر اللہ کے فیصلے نافذ ہوں گے، اسی پر اللہ تعالیٰ جزا اور سزا نافذ کرے گا. یہ بات نہیں ہے. کوئی یہ سمجھے کہ جو اللہ کو مانتا ہے اس کو حساب دینا ہوگا، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں اس کو کیا حساب دینا ہوگا. یہ بات نہیں ہے. حساب سب کو دینا ہے، کوئی مانے اس کو بھی، کوئی نہ مانے اس کو بھی.